نظر نہیں آتا، پیچھے نظر نہیں آتا، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، یہ دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، پیچھے کون دیکھے گا؟ اور وہ یہاں کھڑے ہیں اور 7 آسمان چیر کے جنت کو دیکھتے ہیں، جہنم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی نظر کو جھٹلائیں، ان کے علم کو جھٹلائیں؟ یہ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ بھائیو، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کے راستے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے شروع ہوتے ہیں اور جا کر اللہ کے در پہ وہ ختم ہوتے ہیں۔ جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا وہی وہاں تک پہنچے گا، باقی بھٹک جائے گا۔ اور یہ انہی 3 کاموں کو حج کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ میں حج میں یہ بیان کے کرتا ہوں اکثر، بلکہ ہر حج میں، کہ اللہ ایک احرام ہم باندھیں گے 8 تاریخ کو، وہ اتر جائے گا 10 کو، 11 کو، میکسیمم 11 کو اتر جائے گا۔ لیکن ایک احرام اللہ بندھوا رہا ہے جو موت تک کے لیے، کہ بھائی حاجی صاحب ایک احرام تمہارا ہے لٹھے کا یا ململ کا یا جو بھی ہے، یہ تو تم 8 کو باندھو گے، 10 کو آ کے تم کنکری مارو گے اور قربانی کرو گے اور سر منڈاؤ گے اور احرام اتار دو گے۔ ایک احرام بنوا رہا ہوں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، دین خوبصورت ہو جائے گا، ملک خوبصورت ہو جائے گا، گھر خوبصورت ہو جائے گا، معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ یہ 3 احرام اللہ بنوا رہا ہے کہ حاجی صاحب فی الحج، کلام کا طرز ایسا ہے کہ یہ موت تک کے لیے بتا رہا ہے۔ فی الحج جوڑ کے وقتی طور پہ حج میں اس کی پریکٹس کروا رہا ہے کہ حج میں تو کم از کم تو نے کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کبھی بد زبانی نہیں کرنی۔ معاشرے کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی زبان ہے، گھروں کی لڑائیوں کے پیچھے زبان ہے، میاں بیوی کی لڑائی کے پیچھے زبان ہے، ماں باپ اولاد، بھائی بھائی، دوست، پارٹنر، زبان۔ تو نے کہا رفت، آج کے بعد زبان کو بند کر دے، یعنی اس سے شر کا بول ختم کر دے، اس سے برائی کا بول ختم کر دے، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے گالی، اس سے فحاشی کا بول، اس سے بدماشی کا بول، اس سے کسی پر طنز، تانا، لان تان مٹا دے۔ یہ موت تک کر لے، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ ولا فسوق۔ دوسرا کیا ہے کہ ساری زندگی کی یہاں توبہ کر کے جا رہے ہو، اب کبیرہ گناہ نہ کرنا، کبیرہ گناہ، کبیرہ۔ عربی بڑی خوبصورت زبان، فاسق۔ عربوں پر آ رہا ہے نا کلام، جو وہ ان کے محاورے میں آ رہا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ عرب کھجور کے باغات والے، کھجور جیسے ہمارے یہاں آم پسندیدہ چیز، ان کا کھجور پسندیدہ چیز۔ ہمارے یہاں آم کے گلنے یا خراب ہونے کی اور چیزیں ہیں۔ کھجور جب خراب ہوتی ہے تو کیسے خراب ہوتی ہے؟ جب کھجور کے اوپر کا چھلکا اٹھ جائے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کھجوریں آتی ہیں کہ سردار صاحب دیکھنا، کھجور کا چھلکا اٹھ ہوتا ہے، جب اس کا چھلکا اٹھ جاتا ہے تو پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیڑا چلا جاتا ہے، اس کو وہ بے قیمت بھی کر دیتا ہے، بے ذائقہ بھی کر دیتا ہے اور خراب بھی کر دیتا ہے۔ جس کھجور کا چھلکا اٹھ جائے اس کھجور کو کہتے ہیں فاسقہ۔ فسقت التمرۃ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں اپنے دین کے پردے میں لپیٹا ہے۔ جو اس پردے کو چاک کر کے باہر نکلتا ہے اس میں کیڑے گھس جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی بے قیمت ہو جاتا ہے جس سے کھجور بے قیمت ہو جاتی ہے۔ کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں بکتی، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ ایسے ہی جس مرد عورت کا دین کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے اندر گندگی کے کیڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کی نظروں میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو دوسری شرط اللہ لگا رہا ہے کہ بڑے گناہ نہ کرنا، اور پھر ساتھ تسلی دے رہا ہے کبھی ہو جائیں تو توبہ کر لینا، ہم معاف کر دیں۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا، بے غیرت ہو جانا، یہ تباہی والی بات ہے۔